آج ویو 360 میں چین میں ویغر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ امریکہ کی ٹیک انڈسٹری میں پاکستانی خواتین ایک دوسرے کی کیسے مدد کر رہی ہیں؟ مجھے بہت اچھی لگی اور ہاں یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے، اس طرح ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ اور وی ایکٹ، خیبر پختونخوا میں تھیٹر کے ذریعے تبدیلی کی کوشش۔ چین کی ویغر مسلمانوں کی جانب پالیسی کیا کریک ڈاؤن ہے یا پھر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ اقوام متحدہ کے ایک پینل سمیت انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا کہنا ہے کہ چین نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنے مغربی صوبے شنجانگ کو ایک وسیع حراستی کیمپ میں بدل دیا ہے، جو رازداری کے پردے کے پیچھے چھپا ہے اور جہاں لاکھوں ویغر مسلمانوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں۔ چین پہلے تو ایسے الزامات کو رد کرتا رہا، لیکن اب اس کا کہنا ہے کہ ویغر مسلمانوں کو زبردستی حراستی کیمپوں میں نہیں رکھا جا رہا، بلکہ وہ اصلاحی مراکز میں اپنی مرضی سے چین کی تہذیب اور تاریخ سیکھ رہے ہیں، اور اس سب کا مقصد انہیں قومی دھارے میں لا کے انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے۔ ان مراکز میں سے ایک شنجانگ کے علاقے دابنچینگ میں واقع یہ عمارت ہے، جس کا 2015 تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد 2 کلومیٹر کا حصار قائم ہے، جس پہ خاردار تار لگی ہوئی ہے۔ 16 ٹاور سے گارڈز چاروں طرف نظر رکھ سکتے ہیں اور کیمرے کی آنکھ ہر آنے جانے والے کو دیکھتی ہے۔ شنجانگ میں ایسے کئی مراکز کی تصاویر اب سامنے آ چکی ہیں، جن میں اندازاً 10 سے 15 لاکھ ویغر مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ تربیتی اور اصلاحی مراکز ہیں تو پھر اتنی سخت سیکیورٹی کیوں؟ ویغر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بیجنگ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ان کے مذہب، ثقافت اور تاریخ کو مٹا رہا ہے۔ ان سیٹلائٹ تصاویر میں آپ سرخ دائرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2015 میں جہاں گنبد والی ایک عمارت تھی، وہاں 2018 میں زمین خالی ہو گئی۔ اسی طرح سرخ دائرے میں جہاں کبھی ایک مسجد نظر آتی تھی، اب اسکول کا پارکنگ لاٹ ہے۔ اور شنجانگ میں 2017 سے اب تک کم از کم 36 مساجد اور مذہبی نوعیت کی عمارتوں کو گرایا جا چکا ہے۔ صبا شاہ خان آج کی پہلی رپورٹ میں ہمیں ملوا رہی ہیں امریکہ میں مقیم ایک ویغر جوڑے سے، جس کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اپنی شناخت کی بحالی ہے۔ روشن عباس سے میری ملاقات واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع ان کے گھر پر ہوئی۔ روشن کا تعلق چین کے شہر ارومچی سے ہے۔ وہ ایغور مسلمان ہیں اور یونیورسٹی کے زمانے سے ہی انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہیں۔ روشن کے مطابق پچھلے سال ایک امریکی تھنک ٹینک میں ایغور مسلمانوں کے احوال سے دنیا کو آگاہ کرنے کے بعد سے ان کی بہن گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر گلشن لاپتہ ہیں۔ روشن کو اطلاعات ملی ہے کہ ان کی بہن کو چین کی حکومت نے اصلاحی مراکز کہلانے والے قید خانوں میں سے ایک میں قید کر رکھا ہے۔ میری بہن خاموش طبع ہیں، نہ وہ کسی سے بات کرتی ہیں اور نہ ہی وہ روزہ نماز کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ چینی حکومت سختی کر رہی ہے تو وہ قانون کا احترام کرتی تھی۔ چینی حکومت ان کیمپوں میں کسی بھی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے انکار کرتی آئی ہے۔ روشن کہتی ہے کہ چین ایغور مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہ اگر ان کیمپوں میں کچھ غلط نہیں ہو رہا تو چین کو انسانی حقوق کے اداروں کو ان تک رسائی دینی چاہیے۔ وہ کہتی ہے ایغور گھروں میں ہان نسل کے چینی اہلکار ان کے رشتہ دار بن کر آتے ہیں، ان کے بستروں میں سوتے ہیں، اور وہ ان کے لائے ہوئے کھانے پر سوال نہیں کر سکتے کہ کیا وہ حلال ہے، کہیں اس میں سور تو نہیں۔ وہ انہیں اپنے جیسا بنانے کے لیے ایغور لڑکیوں کو ہان نسل کے مردوں کے ساتھ شادی پر مجبور کرتے ہیں، اور انکار کرنے پر خاندان کو قوم پرست ہونے کے الزام میں کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایغور لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں کیونکہ وہ ہان افراد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ روشن کی اپنے شوہر عبدالحکیم ادریس کے ساتھ ملاقات ایغور حقوق کی ایک کانفرنس میں ہوئی، اور دونوں ہی چین میں ایغور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو منظر عام پر لانے میں سرگرم ہیں۔ ادریس ورلڈ ایغور کانگریس کے انسپیکٹر جنرل ہیں، اور ان کا پورا ہی خاندان چین کے حراستی مراکز میں قید ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور اس خطے کے لوگ چین کو، اس کی حکومت کو اور اس کے لوگوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسکراتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی وہ 1949 میں ہمارے پاس بھی آئے تھے۔ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے تھے، انہوں نے سڑکیں بنائی، یہاں تک کہ انہوں نے قبضہ حاصل کر لیا، اور اب انہوں نے 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو حراستی مراکز میں ڈالا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ ایغور مسلمان چین کے حراستی مراکز میں قید ہیں۔ روشن اور عبدالحکیم روز کی طرح آج شام بھی اپنی انسانی حقوق کی سرگرمیوں کے آئندہ لاہے عمل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔
इंसानी हकूक़ की तंजीमों का कहना है कि चीन में वीगरों की तहजीब और तारीख मिटाने की कोशिश अब कब्रिस्तानों तक फैल चुकी है। खबर सादार AFP के मुताबिक वीगरों के दर्जनों कदीम कब्रिस्तानों को मसमार करके मुर्दों की बाक़ियात को मुंतकिल किया जा रहा है। इस वीडियो में आप ज़मीन पर इंसानी हड्डियां और कब्रों के टूटे फूटे हिस्से बिखरे हुए देख सकते हैं। चीनी ओहदेदारों का कहना है कि पुराने कब्रिस्तानों को तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए जगह बनाने और कब्रों की तामीर में नज़्म ज़ब्त लाने के लिए साफ किया जा रहा है। बीजिंग का मुबैना क्रैकडाउन क्या सिर्फ वीगरों तक ही महदूद है, क्योंकि चीन में कुछ और नस्ली ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान भी बसते हैं। इस वक्त हम चलेंगे नीलोफर मुगल के जानिब जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नीलोफर, ये बताएं कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ तो वीगर मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन चीन में आबाद दीगर मुसलमानों के हालात कैसे हैं? जी सारा, चीन में इस्लाम 1400 साल से ज़ायद अरसे से मौजूद है और मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुसलमान हैं चीन की एक नुमाया अक़लियत हैं। यहाँ इस वक्त मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है, जो चीन की कुल आबादी का तकरीबन 1.8% बनता है। चीनी मुसलमान हुई, बीगर, उज़्बेक, ताजिर और किर्गिज़ समेत कई नस्ली ग्रोहों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें नस्ली ग्रोहों के मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा बताई जाती है जो चीनी ज़ुबान बोलते हैं। हुई मुसलमान वैसे तो तमाम चीन में आबाद हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ज़्यादातर आबादी निंगजिया सूबे में पाई जाती है। बीगर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी मुसलमानों का दूसरा बड़ा ग्रोह है। उनकी ज़ुबान तुर्क या वीगर कहलाती है। चीनी हुकूमत की सख्तियों का निशाना बनने की खबरों से वीगर दुनिया भर में चीनी मुसलमानों का चेहरा बने। तुर्क नस्ल के मुसलमान वीगर मुसलमान शिमाल मगरबी इलाके शिंगजियांग में बड़ी तादाद में आबाद हैं और सन 2009 में हान अक्सरियत और वीगर मुसलमानों के बीच फसादात के बाद से हुकूमत ने बतदरीज वीगर पर दबाव और सख्ती में इजाफा किया। हुई मुसलमान जो दूसरी मुसलमान अक़लियतों की बनिस्बत सख्तियों और दबाव से बचे हुए थे, 2018 में उन पर दबाव की खबरें भी आना शुरू हुई। जी सारा, नीलोफर मुगल हमारे साथ थी और उन्होंने हमें बताया कि चीन में कितनी आबादी है मुसलमानों की और उनकी ओवरऑल सूरत हाल क्या है। थैंक यू वेरी मच नीलोफर। वीगर मुसलमानों की सूरत हाल पे आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल बटा हुआ है। इस साल जुलाई में पहली बार यूरोपीय मुल्कों, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत 22 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की काउंसिल को एक ख़त में वीगर मुसलमानों की जानिब चीनी पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार किया। लेकिन एक काबिल गौर बात यह है कि कोई मुसलमान मुल्क इस कोशिश का हिस्सा नहीं बना, बल्कि जल्द ही 37 मुल्कों के ग्रुप ने, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुसलमान मुल्क शामिल थे, एक ख़त में चीन के इंसानी हुकूक़ के रिकॉर्ड को सराहा और वीगर मुसलमानों को नज़रबंद करने की रिपोर्ट्स की तरदीद भी की। तुर्की अगरचे एक ऐसा मुल्क है जो चीन पर इस सिलसिले में तनकीद करता रहा है, लेकिन जुलाई में जब तुर्क सदर अर्दोगान ने बीजिंग का दौरा किया तो चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने भी शिनजियांग में बीजिंग की पॉलिसियों की हिमायत ही की। तो ट्रंप इंतजामिया ने अब तक का सख्त तरीन कदम उठाते हुए वीगर मुसलमानों के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाए जाने वाले चीनी ओहदेदारों पर वीज़ा पाबंदियों का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका के महकमा तजारत ने 28 चीनी कंपनियों, सरकारी ओहदेदारों और सिक्योरिटी इदारों को चीन में आबाद मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। चीन ने बहरहाल इसे अपने दाखिली मामलात में अमेरिका की मुदाखलत करार देते हुए इन इक़दामात की मज़म्मत की है। अमेरिका ने हक़ाइक़ की परवाह न करते हुए शिनजियांग से मुतालिक मामलात पर चीन पर तोहमत और इल्ज़ाम लगाए हैं और जानबूझकर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का बहाना बनाया है, जिससे वहाँ हमारी उन कोशिशों में खलल पड़ेगा जो हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कर रहे हैं और हमारे तरक्याती मंसूबों में रुकावट आएगी। इससे चीनी अवाम और आलमी बरादरी को अमेरिका के नापाक इरादों का ज्यादा पता चलेगा। शिनजियांग का जो इलाका है वो चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के लिए खास अहमियत रखता है और इस खुद मुख्तार इलाके में कई सालों से अलहदगी पसंद तहरीक तो चल रही है, पुरतशद्दुद वाक़यात भी रोनमा हुए हैं, लेकिन कई मुबस्सिरीन का कहना है कि इस तहरीक में मजहबी इंतहा पसंदी का अंसर बहुत थोड़ा है। चीन की शिनजियांग में पॉलिसी के असरात पर हम मजीद बात करेंगे हमारे आज के मेहमान बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जिस किस्म की अटेंशन वीगर इशू को मिल रही है, क्या वीगरों की जानिब चीन की पॉलिसी उसका एक अंदरूनी मामला ही है? देखिए, जो टेंशन मिल रही है उसका ताल्लुक यकीन ह्यूमन राइट से भी है, लेकिन उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में बैनुल अक़वामी सियासत से भी है। और अटेंशन जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ वीगर इशू को नहीं मिल रही, वो चीन को मिल रही है और एक तरह से एक चीन पे प्रेशर डालने का तरीका भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है, यकीनन है। और जो भी खबरें आ रही हैं वो इसी किस्म की हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि एक तरह से सिमुलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनकी जो एक शनाख्त
اس کو چینی شناخت میں لا دیا جائے. لیکن اس میں ایک عالمی سیاست کا پہلو بھی بہت ہے, اور اسی لیے کچھ ملک جو اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کا اختلاف کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ہیومن رائٹس کی حمایت یا اختلاف نہیں کر رہے, وہ چین کی حمایت یا اختلاف کر رہے ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے اس وقت عالمی برادری میں کہ مغربی ممالک نے کرٹیسائز کیا چائنا کے ریکارڈ کو, اور مسلمان ملکوں, لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے اور افریقہ سے تعلق رکھنے والے ملکوں نے چین کی حمایت کی ہے, یہ جو تقسیم ہے یہ خود چین کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ معنی یہ رکھتی ہے کہ چین کی جو ایک گروئنگ پاور ہے, ان کی جو قوت ہے, ان کی جو طاقت ہے, اس کی نشاندہی ہے. جن ممالک کو چین کی ضرورت ہے اور زیادہ ضرورت ہے, وہ زیادہ زور سے ان کی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ چین ان سے کہتا ہے کہ بھائی جا کے میری حمایت کرو. اور جن پہ چین کا اثر نسبتاً کم ہے یا جو خود چین کو اپنا ایک حریف سمجھتے ہیں, وہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں. ایک تو میرے خیال میں اس میں المیہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو خصوصاً اگر مسلمان کے حوالے سے بات ہو تو مسلمان خود جو ہیں وہ بکھرے ہوئے بھی ہیں, اور ان پہ ہر قسم کا جو ہے جو ظلم ہے وہ مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. کہیں جو ہے آپ وہ مسلم بین کی بات ہوتی ہے, کہیں یورپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان پہ کتاب ہے. خود مسلمان دنیا میں اگر آپ یمن میں دیکھ لیں, سعودی عربیہ کے جو اٹیک ہے اس کو دیکھ لیں, اگر آپ پاکستان جیسے ملک میں دیکھ لیں, جو احمدی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ دیکھ لیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ مسئلہ جو اگین میرے خیال میں عالمی سیاست کا زیادہ ہے, اور نہ یہ مسئلہ مسلم امہ کا ہے, اور نہ ہی یہ مسئلہ بیسکلی صرف ہیومن رائٹس کا. اور اگر بریفلی جاتے جاتے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جس قسم کی چین اس وقت مبینہ طور پہ پالیسیز اپنا رہا ہے, جس قسم کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس سے کیا انتہا پسندی کم ہوگی یا بڑھنے کا امکان ہوگا؟ میرے خیال میں ایویڈنس تو یہ ہے کہ کم نہیں ہوگی, ایویڈنس تو یہ ہے کہ کم نہیں ہوگی, بلکہ شاید اس کو ہوا بھی دی جائے, شاید اس کی وجہ سے اور بھی بڑھ جائے. لیکن چین کی پالیسی آپ نے مختلف چیزوں پہ ہسٹوریکلی دیکھی کہ مثلا جب پاپولیشن کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی ون چائلڈ پالیسی ڈالی, اس کے اثرات جو ہیں اب نظر آ رہے ہیں. لیکن یقیناً میرے خیال میں چین کی طرف سے پالیسی جو ہے وہ سخت ہے, اور اندیشہ یہی ہے میرے خیال میں زیادہ پروبیبلٹی یہی ہے کہ اس کا نقصان ہو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں جو رعایتیں دی گئی تھیں ویگرز کو وہ بھی اب ان سے واپس لی جا رہی ہیں. ایک تو ون چائلڈ پالیسی کا اطلاق ان پہ نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب ویگرز کا یہ کہنا ہے کہ جہاں تک اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی ہے تو وہ تدفین کے موقع پہ بھی اب ان کو اس قسم کی رعایتیں نہیں مل رہی جیسی پہلے ملا کرتی تھیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے باسٹن سے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا ویگر مسلمانوں پر سیگمنٹ. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر. لاگ آن کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. آج امریکہ میں کولمبس ڈے کی چھٹی ہے. امریکہ کی دریافت کا سہرا کرسٹوفر کولمبس کے سر باندھا جاتا ہے. اس ملک میں ایک عرصے تک تو کولمبس کو سیلیبریٹ کیا گیا, مگر واشنگٹن ڈی سی میں آج پہلی بار یہ دن امریکہ کے مقامی لوگوں یا نیٹو امریکنز کے نام پہ منایا جا رہا ہے, کیونکہ اس ملک میں اب یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ کولمبس ایک عظیم مہم جو نہیں تھا, کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے قافلوں نے کئی مقامات پر لوٹ مار کی اور مقامی لوگوں کو قیدی اور غلام بھی بنایا. تو اسی لیے اب امریکہ میں کولمبس ڈے کا نام بدل کر انڈیجنس پیپلز ڈے یعنی مقامی لوگوں کا دن رکھنے کی مہم زور پکڑ رہی ہے, تاکہ ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے جنہوں نے سفید فارم کالونائزرز کے خلاف اپنے لوگوں, اپنی تاریخ اور اپنی ثقافت کا دفاع کیا. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں گزشتہ سال مقامی قبائل کے ساتھ مل کر پہلا انڈیجنس پیپلز ڈے منایا گیا تھا, جس کی تصاویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب چلتے ہیں امریکی شہر سیاٹل, جو ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائکروسافٹ کے لیے جانا جاتا ہے. اس شہر میں قائم IT کمپنیوں میں بیرون ملک سے آنے والوں میں بھارتی نژاد سب سے زیادہ ہیں, دوسرے نمبر پہ چینی اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں, اور پاکستانیوں میں بہت سی خواتین بھی شامل ہیں. ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستانی خواتین IT کے شعبے میں آگے آنے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں. امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے. ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اس جسٹ کہ جو ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دا ویمن دیر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم. یہ نیٹ ورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے.
حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی۔ میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا، اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے۔ تو پیشہ ور خواتین اس نیٹ ورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں، ہم نے پوچھا اس ورکشاپ میں شریک کچھ خواتین سے۔ امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں، اور PWIC میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں۔ میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں، جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم۔ جس سے بھی میں ملی ہوں PWIC میں، ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ they just want to help۔ پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں۔ ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں، جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے، جس میں سٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے، جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں، اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوجر نہیں رہا ہے پہلے، ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے، اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اسپیشل نیڈز بچوں کی ضروریات چاہے عام بچوں سے مختلف ہوں، ان کی خواہشات اپنے ہم عمر جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یوکرین کی ایک تارک وطن نے امریکہ میں ایسا پارک بنانے کا بیڑا اٹھایا جہاں خصوصی ضروریات کے حامل بچے دوسروں کی طرح آسانی سے کھیل کود سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کیلیفورنیا۔ سن 2008 کی بات ہے جب یوکرین سے تعلق رکھنے والی تارک وطن اولینکا ولاریال نے محسوس کیا کہ کیلیفورنیا میں کوئی بھی پلے گراؤنڈ ایسا نہیں جو ان کی بیٹی ایوا کی خصوصی ضروریات سے مطابقت رکھتا ہو۔ امریکہ کے قانون کا تقاضا ہے کہ خصوصی ضروریات رکھنے والے بچے کسی بھی پلے گراؤنڈ میں جا سکیں، لیکن حقیقت میں بہت ہی کم ایسا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں اگر آپ ویل چیئر رکھیں تو وہ گر جائے گی، ٹائر لکڑی کے ان ٹکڑوں میں پھنس جائیں گے، اور زیادہ تر سلائیڈز پر بغیر کسی مدد کے چڑھنا ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب باقی بچے ان کے آس پاس بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ بچے یہاں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مدد کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ سب دیکھ کر ولاریال شہر کی انتظامیہ کے پاس گئیں، جنہوں نے یہ کہہ کر زمین کا ایک ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا کہ اگر وہ ایسا پلے گراؤنڈ بنا سکتی ہیں تو بنا لیں، اور ولاریال نے کر دکھایا۔ 7 برسوں میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر انہوں نے $40 لاکھ اکٹھے کیے اور سن 2015 میں پلے گراؤنڈ کو بچوں کے لیے کھول دیا۔ اس میں لکڑی کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بلا جواز نہیں ہے۔ لکڑی کو چھونا اور محسوس کرنا بینائی سے محروم اور آٹزم کے شکار بچوں کے لیے مفید ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا گیا ہے جو ان والدین کے لیے ہے جن کے بچے اکیلے کھیلنے سے گھبراتے ہیں۔ یہاں نابینا، نفسیاتی اور کسی ذہنی مسئلے میں مبتلا بچوں کے لیے خصوصی جگہ موجود ہے۔ ہر 30 سیکنڈز میں آوازیں بدلتی ہیں جس سے بچوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی میں کھیل رہے ہیں یا برف پر یا سوکھے پتوں پر چل رہے ہیں۔ یہ سلائیڈ ولاریال نے اپنی بیٹی ایوا کو ذہن میں رکھ کر بنائی ہے۔ ویل چیئر والے بچے اس سلائیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بعد ان کے والدین یا بہن بھائی ان کی ویل چیئر کے ساتھ یہاں انتظار کر سکتے ہیں۔ والدین اور ماہرین سے مشاورت کے بعد 5 برس میں یہ پارک مکمل کیا گیا۔ جب سن 2015 میں اسے کھولا گیا تو یہ فوری طور پر اتنا مقبول ہوا کہ ہر ماہ یہاں آنے والوں کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی۔ ندمالا گواتی بصارت سے محروم ہیں۔
ان کا تعلق نیپال سے ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ایسی ہی کوئی جگہ نیپال میں بھی بنائی جائے. یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں آپ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں. اس طرح کا پلے گراؤنڈ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ گھر سے باہر کھلی فضا میں نکلتے ہیں, نئے دوست بناتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. ولاریال نے سوچا کہ اسے توسیع دی جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت سن 2016 میں میجیکل برج فاؤنڈیشن قائم کی, جس کے تحت اور مقامات پر بھی ایسے ہی پارک بنانے کے لیے رقم اکٹھی کی گئی. اس سال ہمیں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں مدعو کیا گیا, جہاں ہمارا کام مثال کے طور پر پیش کیا گیا. اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے کیلیفورنیا کی انتظامیہ اس طرح کے مزید 5 پلے گراؤنڈ بنانے کا سوچ رہی ہے. NRI کے ساتھ سعدیہ زبران جھا, وائس آف امریکہ. اسپیشل نیڈز بچوں کو معاشرے کا حصہ بنانا ہے تو معاشرے کو ہی کچھ کرنا ہوگا. ویری انسپائرنگ. اور آخر میں ایک مزیدار چیز, فائر پان, جو بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے. ہماری ساتھی رتل جوشی نے بھی ٹرائی کیا. آئیے انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ پان لوگ اتنا کیوں پسند کر رہے ہیں, جس میں جلتے ہوئے شعلے کے ساتھ پان کو منہ میں رکھا جاتا ہے. کناٹ پلیس کی یہ مشہور پان کی دکانیں بھلے ہی 70 سال پرانی ہیں, لیکن جدید زمانے کی پسند کا بیڑا بنانے میں یہ استاد ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال ہے ان کا فائر پان. ٹھیک ہے, آپ آگ منہ میں لے رہے ہو, آپ کو جو آگ ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کی ہاں آپ نے کھائی ہے, بٹ ایک منی سیکنڈ کے اندر وہ سب ختم ہو جاتا ہے, تو اچھا لگتا ہے. بہت ٹیسٹی لگا. میں نے پہلی بار کھایا لیکن بہت سواد لگا. نارمل میٹھا پتا رہے گا. گلوکن چھوارا جو میٹھا پان میں آئٹمس ڈلتے ہیں وہ ہو گئی, چٹنیز ہو گئی فلیورڈ کی, وہ رکھ دیا ہم نے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ہلکی سے آئس رکھ کے براس رکھتے ہیں, اس کو فائر کیا اور ایک دم سے آپ کو کھلا دیں گے. فائر پان میں ڈلنے والا براس کفور کی ایک قسم ہے. ویسے تو یہ منہ کے چھالوں کی جلن کم کرنے کے لیے پان میں پڑتا تھا, لیکن اب یہی پان میں آگ لگا رہا ہے. پان والوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اتنا فیمس ہو رہا ہے, اگر منہ جلتا کسی کے کوئی پان نہیں کھاتا. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کتنے لوگ فائر پان کھائے, میں بھی کھلایا. کسی کو کوئی آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی اگر پرابلم ہوتی تو کمپلین 100% آتی. اس پان کے سب سے بڑے مرید نوجوان ہیں, جنہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ آئے یا نہیں, لیکن اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. We went ahead with the thought that it will be really cool to upload on Instagram or something. اگر آپ کھاؤ گے تو ہاں بٹر کڑوا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, بٹ لیکن لوگوں کی ویڈیو اچھی بنتی ہے تو اس لیے فائر پان بیسٹ ہے. پانی میں آگ لگنے کے قصے تو صرف بالی ووڈ کی فلموں کے گانوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہاں دلی میں پان میں آگ ضرور لگائی جاتی ہے. اور یہ فائر پان شعلہ ہے یا شبنم, اس کا فیصلہ اسے صرف کھا کے لیا جا سکتا ہے. رتل جوشی, وائس آف امریکہ, دلی. آلرائٹ, رتل جوشی کی ایڈونچرس سائٹ بھی آج آپ نے دیکھی. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا ویو 360. facebook.com/view اردو کے پیج پر آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں, ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa, اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ تصاویر اور ویڈیوز کے لیے. بلکہ آپ اپنی کھینچی بھی اچھی تصاویر بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, جنہیں ہم انسٹاگرام پہ پوسٹ کریں گے. صرف آپ کو #, یوز کرنا ہوگا اردو VOA کا. سارے زمان کو اب اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.